نہال ہاشمی صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، یہ ڈوب رہے تھے، ہم ساحل پہ کھڑے تھے، اب ان کو آپ نے نکال دیا، حکومت آپ نے بچا لی، عوام کو آپ نے بچا لیا، اب جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو نادیہ بی بی آپ کو سوال پوچھنا چاہیے حبیب صاحب سے. سر میں آپ پروگرام کے بعد آ کے کلاس لیتی ہوں، مجھے کیا سوال پوچھنا چاہیے، لیکن آپ پہلے اپنے سوال کا جواب دے دیں. سوال پوچھنا چاہیے کہ توسا نیلامی گھر میں جو گھڑیاں تھیں اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیں. سر میں آپ سے لیتی ہوں نا کلاس، پروگرام کے بعد میں آپ سے آ کے پوچھوں گی، سوالوں کی لسٹ بنواؤں گی. ابھی مجھے اپنے سوال بتائیں. آپ ان سے بہت ہلکا سوال ان سے پوچھیں، فرح گوگی کون ہے جس کے نہال ہاشمی صاحب میری بات سنیں. نہیں آپ نہ کریں نا، میرا پروگرام ہے نا، مجھے پتا ہے کس کا پوچھنا ہے کس کا نہیں پوچھنا. سوال پوچھیں اکبر مجھے نہ ڈکٹیٹ کریں، میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں آپ اس کا جواب دیں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، سربراہ حکومت نے ان کو انعام دیا تھا، ان سے سوال پوچھیں. یہ جو جاتے ہوئے پی ایم ہاؤس سے گاڑیاں لے کے گئے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھیں. ان سے فرح گوگی کا سوال پوچھنی نہیں ہے، آپ دوسرے سوال پوچھیں. ان سے پوچھیں یہ فرح گوگی کون ہے، کیوں ہے، کہاں سے آئی، کس نے دلائے یہ جھمکے، کیوں لیے یہ جھمکے، کیسے آئے یہ جھمکے، یہ پوچھا جائے. ان سے پوچھئے کہ امریکہ سے جو امپورٹڈ ان کے سارے مشیر آئے، جس میں ندیم بابر پیٹرول میں 300 ارب کا چونا لگا کے گئے، جس میں شہباز گل ایکٹر شہباز گل ہے، جس میں انٹرنیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے موہد صاحب، جس میں ثانیہ نشتر صاحبہ تھی. کہاں ہیں وہ؟ یہ امپورٹڈ ایڈوائزر اینڈ منسٹرز کہاں ہیں؟ اچھا، میں پروگرام کی جب انٹرو میں بات کری تھی، ہم نے پنجاب کے حوالے سے تو بات کی کہ پیپلز پارٹی کو پلیٹ میں رکھ کے وزارتیں، معاون خصوصی اور پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہیں، اور پی ایم ایل این اصرار کر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں. تو جمہوریت اور جمہوری نظام کا مطلب ہوتا ہے جمہور یعنی عوام، یعنی عوام کی رائے. جب انتخابات ہوتے ہیں تو عوام ووٹ ڈالتی ہے اور ان ووٹوں کے نتیجے میں حکومتیں بنتی ہیں، اور جن کو کم ووٹ پڑتے ہیں وہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھتے ہیں. 2018 میں کیا ہوا کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ سب سے بڑی جماعت ووٹوں کے اعتبار سے بن کر سامنے آئی. اس نے 1,68,51,240 ووٹس لیے. پھر نون لیگ پی ایم ایل این جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے 1,28,96,356 ووٹس حاصل کیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 69 لاکھ یعنی 69,01,675 ووٹ حاصل کیے. اسی طرح سے دیگر جماعتیں. اور ہاشمی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں ان کو حق حکمرانی ملتا ہے اور ان پہ حکمرانی سوٹ بھی کرتی ہے، لیکن جن کو عوام کے ووٹ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ملتے کہ وہ حکومت بنائیں، اور پھر بھی وہ حکومت بنا لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ آئینی طریقہ ہے، یہ عوام کے ساتھ انصاف ہے؟ نادیہ بی بی دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ جسے سب سے بڑا چور ڈاکو کہتے تھے اسے انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامنیٹ کر دیا. انہوں نے کتنے کروڑ ووٹ لیے تھے؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے. تو آپ کے سوال کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. اپنی بات کریں سر، مسئلہ یہ ہے کہ ان سے پوچھئے کہ یہ کہتے ہیں غلامی نامنظور. میں بھی کہتا ہوں گوگی کی غلامی نامنظور، آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب میں ان باتوں سے یہی سمجھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. آپ کے سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب بن سکتے ہیں، نہیں تو یہ کیا بات ہو گئی؟ پھر تو یعنی آپ اور پی ٹی آئی ایک ہی ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ نہیں ہم وہ نہیں کر رہے. اگر ان کے نمائندگی ہے، اگر ان کی نمائندگی ہے تو ان کی نمائندگی کو حصہ ملتا ہے. کہیں پر بھی آپ جائیں جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، کولیشن گورنمنٹ کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے، وہ آپ یہ کہہ کر کے رد نہیں کر سکتی ہیں کہ جناب یہ تو عوام نے. وہ بات یہ ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہے اس کے تحت، اور کولیشن جو گورنمنٹس ہوتی ہے اس کے روایت کیا ہیں، آئین میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ آئین کس کے لیے ہے بھائی؟ عوام کے لیے ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ لوگ آئین کو تو آج ان کے ساتھ نہیں ہے تو پڑھ کر آپ لوگ چونتے ہیں، لیکن عوام کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. کر رہے ہیں میرے بھائی، ان کو بتائیے کہ یہ معافی مانگے. انہوں نے جو مسجد نبوی میں جو بے حرمتی کی ہے، بس چھوڑ دیں. مجھے پتا ہے آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے، اور اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو
सकता। मैं सिंपल सी एक बात कहती हूँ कि बहुत शुक्रिया निहाल हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया फरीद हबीब साहब। एक बड़ी सादा सी बात है, अक्सरियत की बात है। अवाम ने जिस भी पार्टी को अक्सरियत के साथ वोट दिया, हुकूमत बनाना उसी का काम है।